الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔ ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ تو جو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا، تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے۔ ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے۔ حمد و نعت کے بعد شریعت کے اندر بندے سے دو چیزیں طلب کی گئی ہیں، ایک ہے عمل اور دوسرا ہے عقیدہ۔ عمل بھی ضروری ہے اور اس سے پہلے عقیدہ بھی بہت اہم ہے۔ عمل کے اندر کوئی کمی آ جائے، کوئی کجی آ جائے، عمل کے اندر کوئی خرابی آ جائے تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے۔ عمل کے اندر خرابی ہو تو بندہ گناہ گار ہوتا ہے، ایمان سے نہیں نکلتا۔ مثلا کسی نے چوری کی، بہت بڑا گناہ ہے، آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ دنیا کے اندر اگر انصاف کیا جائے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، قاضی یہ فیصلہ کرے گا، شریعت کا یہ حکم ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن کسی کے چوری کرنے سے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے گناہ ہیں۔ تو اگر بندے کے عمل کے اندر کمی آ جائے، خرابی آ جائے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ لیکن عقیدہ ایسی چیز ہے کہ عقیدے کے اندر بگاڑ آ جائے یا خرابی آ جائے تو بہت سے مقامات ایسے ہیں بندہ ایمان سے ہی نکل جاتا ہے۔ تو جہاں عمل کی اصلاح ضروری ہے وہاں اس عمل سے پہلے عقیدے کا صحیح اور اس عقیدے پہ مضبوط ہونا بھی ضروری ہے۔ ہم سے دو چار نسل پہلے جو لوگ گزرے، جو سکول بھی نہیں گئے، جن کو ہم ان پڑھ کہتے ہیں، جنہوں نے کبھی سکول کا منہ بھی نہیں دیکھا، ان کا عمل چاہے جیسا بھی تھا، وہ اچھے عمل کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، عمل جیسا بھی تھا لیکن عقیدہ ان کا بڑا مضبوط ہوتا تھا، عقیدہ بڑا ہی پختہ ہوتا تھا۔ اور جو ہم تعلیم یافتہ ہوتے گئے عقیدے کے اندر بگاڑ آتا گیا۔
اگر کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے کے بعد بھی ہمارا عقیدہ بگڑ جائے تو یہ تعلیم کسی فائدے کی نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جہاں ہم اپنے اعمال کو درست کریں وہاں اعمال سے پہلے اپنے عقائد کو بھی درست کریں۔ بالعموم سب کے ساتھ مخاطب ہوں، اور بالخصوص نوجوان جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں، کیونکہ آج کل طرح طرح کی ویڈیوز اور بیانات اور نہ جانے کیا کیا بنا کے اپلوڈ کر دیا جاتا ہے، جو نوجوان نسل کی نظروں سے گزرتا رہتا ہے، سماعتوں سے گزرتا رہتا ہے۔ اور اگر عقیدہ پختہ نہ ہوگا، پہلے سے ہی اپنے عقیدے کے بارے میں پتہ نہ ہوگا، کیا پتہ کسی کی کون سی بات، کسی ویڈیو سے کوئی ایسی بات ذہن پہ کلک کر جائے کہ بندے کا عقیدہ ہی بگڑ جائے۔ اس لیے بالخصوص جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں وہ ذرا دھیان سے سنیے گا۔ عمل کے اندر بگاڑ آ جائے، بندہ گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، لیکن اگر عقیدے کے اندر بگاڑ آ جائے بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ بندہ ایمان سے ہی نکل جاتا ہے۔ اور ہم اہل سنہ و جماع، ہمارا عقیدہ، ہمارا مسلک، اس کی بنیاد پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ بھی پیارے نبی علیہ السلام کی خاطر کرتے ہیں، کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی حضور کی خاطر کرتے ہیں۔ مثلا ہم پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا محترم حضرت امیر حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ان سے محبت کرتے ہیں، اور آپ علیہ السلام کے ان کے علاوہ بھی چچا موجود تھے، ہم ان سے محبت نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ حضور کی ذات پہ یہ ایمان لائے، ان کی حضور کے ساتھ نسبت قائم ہو گئی، اور جس کی حضور سے نسبت قائم ہو گئی ہم اس کے ساتھ محبت بھی کرتے ہیں، اس کا احترام بھی کرتے ہیں۔ اور کسی بھی شخصیت کے ساتھ ہمارا پہلا قدم یہی ہوتا ہے کہ ہم اس سے محبت کریں اور اس کا ادب کریں۔ اب ایک طبقے کی طرف سے صحابہ کرام اور اہل بیت دونوں کو الگ الگ کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کو الگ کر دیا گیا اور اہل بیت کرام کو الگ کر دیا گیا۔ ہمارے مسلک کے اندر، ہمارے عقیدے کے اندر اہل بیت اطہار سے محبت کے بغیر ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا، اور صحابہ کرام کے دامن کو پکڑے بغیر بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو ہم صحابہ کرام کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، ادب و احترام کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں اور ادب و احترام کرتے ہیں۔ اس طبقے کی طرف سے ہوا یہ کہ جب اہل بیت کو الگ کر دیا گیا اور صرف ان کی شان بیان کی گئی، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پہلے تو صحابہ کی شان بیان نہ کرنا تھا، اور یہ بیان نہ کرنا پھر تنقیص اور بے ادبی پہ جا پہنچا، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ اس کے اندر شدت آئی، اور پھر خطباء نے، پیشہ ور خطباء نے جو روپے پیسے کی خاطر مجلسیں پڑھتے ہیں، خطابات کرتے ہیں، انہوں نے پھر کیا کیا؟ صحابہ کرام کی شان میں گستاخیاں کرنا شروع کر دی۔ یہ گستاخیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان فرق کہاں سے آ گیا؟ یہ اسی طبقے کی طرف سے آیا۔ ورنہ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں اتنے زیادہ محبت کرنے والے تھے کہ جس کا حساب ہی نہیں۔
ان کو گھر والا بنا دیا، ان کو در والا بنا دیا، اور پنج تن پاک ہمارے سروں کے تاج، ہم ان سے محبت، عقیدت، ادب، احترام کرتے ہیں، ان کو گھر والا بنا دیا اور پنج تن پاک کے علاوہ باقی سب کو در والا بنا دیا۔ حالانکہ اگر نبی کی بیٹی علی کے گھر جائے تو وہ گھر والے ہیں، تو صدیق کی بیٹی نبی کے گھر آئے تو وہ گھر والے کیسے نہ ہوئے؟ اگر نبی کی بیٹی علی کے گھر جائے تو وہ گھر والے بن جائیں، فاروق کی بیٹی نبی کے گھر آئے تو وہ گھر والے کیسے نہ ہوئے؟ نبی کی ایک بیٹی علی کے گھر جائے تو علی گھر والے بن جائیں، تو نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے گھر جائیں، وہ در والے کیسے بن گئے؟ اس لیے یہ گھر والے اور در والوں کا جو فرق کیا، یہ اس طبقے نے کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، اہل بیت اطہار نے نہیں کیا۔ اس لیے آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی خلفائے ثلاثہ کے ساتھ محبت دیکھیے، اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اور ان کی جو رشتہ داریاں دیکھیے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھائی ہیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے، حضرت ابو طالب کے بیٹے، جنگ موتا کے اندر شہید ہو گئے۔ ان کی زوجہ ہیں حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کی شہادت کے بعد ان سے شادی کی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا تو ان سے شادی کی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ اب دیکھیے ان کے درمیان اگر کوئی تضاد ہوتا، کوئی اختلاف ہوتا تو یہ رشتہ داریاں بناتے۔ اپنے عقیدے کو مضبوط رکھو۔ آج والدین نے اپنی اولاد کو عقائد بتانا چھوڑ دیے۔ وہ مائیں جو بچے کو اٹھاتے ہوئے صدقے یا رسول اللہ، بچے کو رکھتے ہوئے بسم اللہ، دودھ پلاتے ہوئے بسم اللہ کی لوریاں دیا کرتی تھیں، آج ان ماؤں نے بچوں کو یہ لوریاں دینا چھوڑ دی ہیں۔ جب لوریاں دینا چھوڑی، والدین نے اپنی اولاد کو عقائد بتانا چھوڑے، تو پھر کیا ہوا؟ آج سوشل میڈیا پہ بکواسوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کی شان اقدس کے اندر گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ میں رشتہ داریاں بتا رہا تھا۔ اب دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں دوسرا نکاح نہیں فرمایا، لیکن جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا اس کے بعد آپ نے نکاح فرمائے، اور ان نکاحوں سے پھر آپ کی اولادیں بھی ہوئیں۔ اب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت دیکھیے خلفائے ثلاثہ کے ساتھ۔ میدان کربلا کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے بھائی نہیں تھے، حضرت علی کی اولاد سے صرف ایک بیٹا نہیں تھا، حسین بن علی ہی نہیں تھے، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے اور بھی 4 بھائی شہادت کا جام پیا، انہوں نے شہید ہوئے۔ ان کے نام کیا ہیں؟ حضرت عباس بن علی، جنہیں عباس علمدار کہا جاتا ہے، عباس بن علی۔ دوسرے بھائی ابو بکر بن علی، تیسرے بھائی عمر بن علی، چوتھے بھائی عثمان بن علی۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادوں کے نام بھی اسی ترتیب کے ساتھ رکھے جو ترتیب خلفائے ثلاثہ کی ہے، اور یہ بات کبھی ہو ہی نہیں سکتی جب تک حضرت علی المرتضیٰ کے دل کے اندر خلفائے ثلاثہ کی محبت موجود نہ ہو۔ اگر اختلاف ہوتا تو اپنی اولاد کے نام خلفائے ثلاثہ کے نام پہ رکھتے۔ یہ اس طبقے نے تفریق پیدا کر دی۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، یہ جدا نہیں ہیں، یہ تو آپس میں محبت کرنے والے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، مسجد نبوی کے اندر اپنے ہاتھوں اور اپنے گھٹنوں کے بل چل رہے ہیں،
اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھوں پہ بٹھایا ہوا ہے اور حضرت علی المرتضیٰ پاس کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ اب یہ بھی محبت کا انداز دیکھیے کہ جس ذات گرامی نے بچپن کے اندر پیارے نبی علیہ السلام کے شان اقدس پہ سواری کی تھی، حضرت صدیق اکبر، اس محبت کو تو دیکھیے جو پیارے نبی علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور اس محبت کو بھی دیکھیے جو امام حسین کے ساتھ تھی کہ خود اپنے ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل ہو گئے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے شان اقدس پہ سوار کر لیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھیے سواری کتنی حسین ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا ارے سواری تو حسین ہے، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا حسین ہے، سوار کتنا حسین ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت تھی۔ اب دیکھیے ایران فتح ہوا، مال غنیمت آیا، لوگ غلام بن کے آئے، باندیاں بھی آئیں اور شہزادی بھی آ گئی، قید ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اپنے باپ سے، امیر المؤمنین سے، وقت کے خلیفہ سے، کہ یہ شہزادی میرے نکاح میں دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، شہزادی آئی ہے، شہزادے کو ملے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور خود نکاح پڑھوایا، اور خود نکاح پڑھایا۔ یہ محبت ہے، اپنے بیٹے کو پیچھے کر دیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترجیح دی، یہ محبت ہے۔ اور پھر انہی زوجہ سے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انہی زوجہ سے حضرت شہر بانو، بی بی شہر بانو، ان سے حضرت علی اوسط جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے وہ پیدا ہوئے۔ اور میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہی ایک صاحبزادے جنہوں نے جام شہادت نوش نہیں کیا، آپ بیمار تھے، میدان جنگ میں آپ نہیں گئے اور جام شہادت نوش نہیں کیا، اور پھر انہی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل چلی۔ اب وہ لوگ جو امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اس بات کا کیا جواب دیں گے کہ ان کے تو 12 کے 12 امام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑھائے ہوئے نکاح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ محبت تھی ان کی اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں حضرت عبد الرحمن، یہ بھی صحابی ہیں، ان کی بیٹی ہیں حضرت اسماء ایک طرف، دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں حضرت محمد بن ابو بکر، یہ بھی صحابی ہیں، ان کے آگے بیٹے ہیں قاسم۔ اب قاسم کی شادی ہوئی حضرت اسماء کے ساتھ، یعنی دونوں حضرت ابو بکر صدیق کی اولاد میں سے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب حضرت اسماء اور حضرت قاسم کی آگے بیٹیاں حضرت ام فروہ، اور حضرت ام فروہ زوجہ ہیں حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور حضرت امام باقر بیٹے ہیں حضرت زین العابدین کے، اور حضرت زین العابدین بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، وہ بیٹے ہیں حضرت علی کے۔ اگر اختلاف ہوتا، اہل بیت اطہار الگ اور صحابہ الگ ہوتے تو یہ رشتہ داریاں قائم ہوتی۔ 7 امام 8 امام حضرت ام فروہ کی اولاد میں سے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہم صرف 12 اماموں کو نہیں مانتے، آپ کی نسل پاک کے ہر فرد کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گرانا نور کا۔ تو یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اپنا عقیدہ پختہ کر لیں کہ جو بھی صحابہ کرام کی شان کے اندر گستاخی کرے گا وہ کم از کم مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اور پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک آپ نے فرمایا کہ تم کسی کو دیکھو کہ وہ میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے تو تم اس پہ اور اس کے شر پہ لعنت بھیجو، لعنت بھیجو اس پہ۔ تو اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے بعد
پورے روئے زمین پہ تمام مخلوقات میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، پھر حضرت عمر فاروق، پھر حضرت عثمان غنی، پھر حضرت حیدر کرار علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہم صحابی کہتے ہیں، کاتب وحی کہتے ہیں۔ اور یہ بھی تو دیکھیے کہ نبی کی بیٹی علی کے گھر جائے تو وہ گھر والے بن جائیں، حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ نبی کے گھر میں آئیں تو وہ گھر والے کیسے نہ ہوئے؟ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ہم سارے صحابہ کرام پہ ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان سے محبت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار پر ایمان اور محبت کے بغیر تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ گھرانوں کے اندر، خاندانوں کے اندر دیکھا جائے تو پیارے نبی علیہ السلام سے زیادہ افضل اور اعلیٰ گھر اور گھرانہ تو کسی کا ہے ہی نہیں۔ اور جو نبی علیہ السلام کی گھر والیاں ہیں، بیویاں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ہماری مائیں ہیں، روحانی مائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مہر لگا دی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں ساری امت کی مائیں ہیں۔ تو بیوی تو گھر والی ہوتی ہے اور گھر والی کو ہی گھر والوں سے الگ کر دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی بات نہیں۔ تو ہمارا یہ عقیدہ اور ادب اور احترام اور یہ مصمم اس بات پہ آپ ڈٹ جائیں سوشل میڈیا استعمال کرنے والے کہ جس کسی کو دیکھیں کہ اہل بیت اطہار کو الگ کر رہا ہے اور صحابہ کرام کو الگ کر رہا ہے، اس کا مطالعہ ہی نہیں، اس کا علم ہی نہیں، وہ جاہل ہے، پڑھے لکھے جاہل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر وہ ہستی جس کی نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت قائم ہے اس نسبت والی ہستی کے ساتھ بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔